روز ازل سے خیر و شر کی قوتیں ایک دوسرے سے برسر پیکار چلی آ رہی ہیں۔ انسان اور شیطان کے درمیان یہ جنگ روز اول سے جاری ہے اور اب تک جاری رہے گی۔ چونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے شیطانی قوتیں ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچانے میں مصروف رہی ہیں۔ چونکہ جس کو جو نیت ہوا اسے وہی ملتا ہے، اس لیے آخر کار نیکی کی قوتیں ہی غالب آتی ہیں اور بدی اپنے انجام بد کے ساتھ جہنم کی تاریکیوں میں دفن ہو جاتی ہے۔ منشائے قدرت یہی ہے کہ انسان شیطان کے مقابلے میں ڈرتا رہتا ہے۔ شیطان کے جال بظاہر جتنے مضبوط نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں۔ انسان کی ذرا سی ہمت اس کے سارے داؤ پیچ بکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ خیر و شر کے ان دو گروہوں کے تصادم سے طرح طرح کی کہانیاں جنم لیتی آئی ہیں۔ میری کہانی بھی اسی وسیع و عریض کائنات میں پھیلی ہے۔ ان گنت کہانیوں میں سے ایک ہے۔ کم عمری سے ہی مجھے روحانیت کا ازحد شوق تھا۔ عملیات کی دنیا مجھے بہت حسین نظر آتی تھی۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ میرے گھر کا ماحول بھی کچھ اسی قسم کا تھا، اس لیے کہ میرا گھرانہ حد درجہ مذہبی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ والد محترم بھی عملیات سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے، لیکن کم عمری اور نہ تجربہ کاری کے باعث ہم دونوں بھائیوں پر سخت پابندی عائد تھی۔ چونکہ جتنا کسی چیز کو دبا دیا جائے اتنا ہی ابھرتی ہے، لہٰذا میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور عملیات وغیرہ سے دلچسپی میری بڑھ گئی۔ والد صاحب کے پاس اس سلسلے میں چند پرانی اور بیش قیمت کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا، لہٰذا میں لا علمی میں ان کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہتا۔ اس سلسلے میں چند نام نہاد عاملوں کے پاس بھی گیا، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ تاہم میں نے اپنے شوق کی وجہ سے کچھ عملیات پر عبور حاصل کر لیا، لیکن حمزات کو تابع کرنے کا جنون بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میرا بیکام فائنل ایئر کا رزلٹ آیا تو میرے بھائی شہریار جو کہ ایک ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے مجھے ایک پرائیویٹ فرم میں بطور اکاؤنٹ ملازم کروا دیا۔ ہماری اس فرم میں جیمز نامی ایک عیسائی بھی کام کرتا تھا جو کہ سفلی علوم میں مشہور تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے بھی اسے اپنے شوق سے آگاہ کیا اور عمل حمزات کے لیے اس سے رہنمائی کی درخواست کی۔ پہلے تو اس نے ٹال مٹول کیا، لیکن ضد کرنے پر اس نے کچھ دیر سوچا، پھر حامی بھر لی اور مجھے ہدایت کی کہ تم اپنے محلے میں کسی ایسے جوان آدمی کے مرنے پر مجھے اطلاع کرنا جو اپنے طبی موت مرا ہوا ہو اور جس کی موت اتوار کے دن واقع ہوئی ہو۔ چنانچہ میں اس صورتحال پر بہت خوش تھا، کیونکہ عمل حمزات بغیر رہنمائی کے ممکن نہ تھا، اس لیے کسی ایسے استاد کی ضرورت تھی جو اس معاملے میں خوب مہارت رکھتا ہو، لہٰذا مجھے ایسا رہنما میسر ہو گیا تھا۔ اس دن سے میری ساری توجہ جیمز سے ملنے والی ہدایت پر مرکوز ہو گئی تھی۔ چونکہ نظام کائنات میں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، بندہ چاہے جتنی بھی جستجو کر لے لیکن مرضی قدرت کے خلاف اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا۔ لہٰذا اس دوران محلے میں اموات تو کئی واقعہ ہوئیں، لیکن کوئی بھی جیمز کی ہدایت کے مطابق نہ تھی، حتیٰ کہ 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور موسم سرما شروع ہو گیا۔ میں انتہائی شدت سے متوقع صورت پیدا ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر کار سخت سردیوں کے دنوں کا آغاز ہو گیا۔ جب میری مطلوبہ خبر مجھ تک پہنچی، محلے کا ایک 30-32 سالہ نوجوان حرکت قلب بند ہو جانے سے اچانک موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس بیچارے کے گھر تو قیامت گزر گئی، لیکن میں جیمز کے ساتھ عمل حمزات کی تیاروں میں مصروف ہو گیا۔ جیمز کی دوسری ہدایت کے مطابق مجھے اس نوجوان کے جنازے میں شریک ہونا تھا اور میت والی چارپائی کے ساتھ ساتھ رہنا تھا، اور دفن کرنے سے پہلے میت کا چہرہ دیکھنے کے بہانے مرنے والے کے کان کے قریب یہ کلمات اتنی آواز سے دہرانے تھے کوئی دوسرا نہ سن سکے: اے فلاں بن فلاں، ہم رات کو آئیں گے۔ چنانچہ میں نے ہو بہو جیمز کی ہدایت تعمیل کر دی۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنے پروگرام کے اگلے مرحلے کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ وہ میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی، جس رات میں اور جیمز مرنے والے نوجوان کا حمزات کو تابع کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ موسم سرما کی سرد ترین رات تھی۔ سردیوں کی راتیں عموماً تاریک اور خوفناک ہوتی ہیں، لیکن وہ رات کچھ زیادہ ہی پراسرار محسوس ہو رہی تھی۔ کالی سیاہ گھٹائیں سارے آسمان پر قبضہ جمائے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اندھیرا کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ تاریکی کا یہ عالم تھا کہ قریب کی چیزیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جیمز جو مجھ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہونے کے باوجود سائے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ تیز سرد ہوائیں انہی کپڑوں کو بھی خاطر نہ لا رہی تھی، گویا یہ موسم سرما کی ایک سرد ترین اور تاریک رات۔ قبرستان میرے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ ٹھیک 12 بجے ہم گھر سے روانہ ہوئے۔
رات کے اس پہر سڑکیں بالکل سنسان پڑی ہوئی تھی۔ شدید سردی کے باعث انسان تو نہیں، کوئی جاندار بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ احتیاط کے طور پر میں نے تدفین کے وقت مطلوبہ قبر کو نشان زدہ کر دیا تھا تاکہ رات کے اندھیرے میں قبر کی تلاش میں وقت ضائع نہ ہو۔ جڑا نوالا روڈ پر واقع ڈڈی والا کا یہ قبرستان بہت پرانا اور وسیع ہے۔ اس قبرستان میں کئی قبریں قیام پاکستان سے کہیں پہلے کی ہیں۔ گھنی جھاڑیوں اور جا بجا درختوں قبرستان کے ماحول کو بے حد پراسرار بنا دیا ہے۔ یہ قبرستان دیگر قبرستانوں کی نسبت کافی خوفناک محسوس ہوتا ہے۔ بے یار و مددگار قسم کی قبریں خوفناک گڑھوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ اس میں موجود پیپل کے عمر رسیدہ درخت رات کے وقت بے حد ڈراؤنے محسوس ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت سی چڑیلیں بال کھول کر کھڑی ہوں۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو اندھیرا اور بھی شدت اختیار کر گیا تھا۔ اگر ہمارے پاس روشنی کا مناسب بندوبست نہ ہوتا تو اتنے سخت اندھیرے میں ہم ایک قدم بھی نہ اٹھا سکتے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گویا یہ اندھیرا ساری دنیا کو نگل جائے گا۔ اتنا دہشتناک ماحول دیکھ کر ایک دفعہ تو میں ڈگمگا گیا اور دل چاہا کہ جیمز کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ اس قسم کے کاموں میں ایسی صورتحال سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ اگر حوصلے سے کام نہ لیا تو کچھ حاصل نہ کر سکوں گا۔ پھر میں اکیلا تھوڑی ہوں، جیمز بھی تو میرے ساتھ ہے۔ یہ سوچ کر میں جیمز کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جلد ہی ہم مطلوبہ قبر کے سرحانے پہنچ گئے۔ جیمز کے اشارے پر میں نے ہاتھ میں پکڑی لائٹ ایک طرف رکھ دی۔ پھر ہم دونوں ساتھ لائے ہوئے سامان سے قبر کی کھدائی کرنے لگے۔ ساری مٹی ہٹانے کے بعد جب سیمنٹ کی بنی سلیں دکھائی دینے لگی تو ہم نے کھدائی کا سامان ایک طرف رکھ دیا اور قبر کے پاس بیٹھ کر اپنا سانس بحال کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہم نے دوبارہ اپنے کام کا آغاز کیا اور ایک ایک کر کے تمام سلیں ہٹا دی۔ قبرستان کے وحشتناک اندھیرے میں کھلی ہوئی قبر میں لیٹی میت کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ موسم کی سرد ہوا اور ماحول کی وحشت نے میرا جسم برف کی طرح ٹھنڈا کر دیا تھا۔ مجھے اپنے اعضاء منجمد سے محسوس ہو رہے تھے۔ جیمز نے بے خوفی سے قبر میں اتر کر میت کے چہرے سے کفن ہٹا دیا اور ہاتھ بھی کفن سے باہر نکال دیے۔ پھر اپنی جیب سے 2 لمبے اور تیز پھل والے خنجر نکال کر مردے کے کھلے ہوئے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ اس کے بعد جیمز باہر نکل کر مردے کے بائیں طرف قبر کی دیوار پر بیٹھ گیا اور مجھے قبر کے اندر اتر کر مردے کے پاؤں کی طرف بیٹھنے کے لیے کہا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ میں ذہنی طور پر اس آزمائش سے گزرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، پر اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اس خوفناک صورتحال کے لیے تیار کیا۔ دل سے خوف دور کرنے کے لیے سوچا کہ یہ بے جان جسم بھلا مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسے ہمت بندھانے والے فقرات سوچتا ہوا میں قبر کے اندر اتر گیا اور مردے کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ جیمز کے مطابق مجھے چونکہ ایسے عملیات کا کوئی تجربہ نہ تھا، اس لیے میرے لیے وظیفہ جیمز نے پڑھنا تھا، جبکہ ہمزاد قول و قرار میں نے طے کرنے تھے تاکہ ہمزاد میرے احکامات کا پابند بن سکے۔ جیمز نے اس کی ایک توجیہ یہ پیش کی تھی کہ میں چونکہ مسلمان تھا اور جو علم پڑھا جانا تھا وہ ایک سفلی علم تھا، اور کسی بھی مسلمان کے لیے سفلی علم پڑھنا بلا شک و شبہ خرابی ایمان کا باعث ہے۔ اس وقت صورتحال بھی کچھ ایسی تھی کہ میں ہر مرحلے پر جیمز کی ہدایت کا محتاج تھا۔ چونکہ اس عمل کے طریقہ کار سے میں قطعاً ناواقف تھا، اس لیے بغیر سوچے سمجھے جیمز کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور تھا۔ میرے قبر کے اندر بیٹھتے ہی جیمز نے عمل کا آغاز کر دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ جیمز آنکھیں بند کیے عمل پڑھنے میں مگن رہا۔ خوف کی وجہ سے میں ٹکٹکی باندھے مردے کی طرف دیکھ رہا تھا اور کسی ناگہانی صورت سے بچنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ پھر اچانک مجھے کسی کی حرکت کا احساس ہوا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مردے کی طرف دیکھے جا رہا تھا، لیکن کوئی نامعلوم سا احساس مجھے مسلسل بے چین کیے جا رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ فوراً قبر سے باہر نکل جاؤں اور ہمیشہ کے لیے ایسے عمل سے کنارہ کش ہو جاؤں جو جان جیسی قیمتی شے کے لیے خطرہ بن جائے، لیکن یہ آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس خیال نے مجھے بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں ایسے ہی خیالات کی سوچ میں پھنسا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر مردے کے ہاتھوں پر پڑی تو میرا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ اپنی بڑھتی ہوئی بے چینی کا احساس مجھ پر واضح ہو گیا تھا۔ جس وقت جیمز نے مردے کے ہاتھوں پر خنجر رکھے تھے تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن اب وہ بے جان ہاتھ مضبوطی سے بند ہو چکے تھے، یعنی خنجر کے دستے مردے نے اپنی گرفت میں لے لیے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ شدید خطرے کے احساس سے میرا جسم سنسنا اٹھا۔ ابھی میں گو کی کیفیت میں ہی تھا کہ یکایک مردے نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اب مجھ سے نہ رہا گیا۔ ایک لمحے ضائع کیے بغیر میں نے قبر سے باہر چھلانگ لگا دی۔
بس وہی ایک لمحہ میری زندگی کا ضامن بن گیا۔ مردے نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے خنجر نشانہ لے کر سامنے مارے، پھر جیسے بجلی چمکتی ہے رات کے اندھیرے میں مجھے خنجروں کی ہلکی سی چمک دکھائی دی، اور قبرستان کا بھیانک سناٹا جیمز کی دل ہلا دینے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ دونوں خنجر دستے تک جیمز کے سینے میں پیوست ہو چکے تھے۔ چند لمحے تو اس خوفناک صورتحال نے مجھ پر سکتے جیسی کیفیت طاری کر دی، پھر اچانک جیسے مجھے ہوش آ گیا اور میں نے سر پر بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ شاید انسانی ذہن کی خاصیت ہے یا دوران خون کا کوئی کمال کہ شدید خطرے کی حالت میں بدن میں بجلیاں سی بڑھ جاتی ہیں۔ اس وقت میری حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اپنے بھاگنے کی رفتار پر میں خود حیران تھا، لیکن یہ وقت حیرانی کا نہیں بلکہ ذہن سے کام لینے کا تھا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ جیمز کی کسی غلطی کے سبب ہم پر یہ عذاب نازل ہوا تھا، لیکن فی الحال مجھے صرف اپنی ہی زندگی بچانے کی فکر تھی۔ بھاگتے بھاگتے جو آخری منظر میری نگاہوں نے دیکھا وہ جیمز کا خون میں ڈوبا ہوا جسم تھا، جس پر زندہ ہو جانے والا مردہ جھکا ہوا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خونی مردہ میرے پیچھے لپکا تو میں نے اپنی رفتار کو مزید تیز کر دیا اور رات کے بہت اندھیرے میں اندھا دھند قبریں پھلانگنے لگا۔ آخر بھاگتے بھاگتے میرے ذہن نے اپنے دفاع کے لیے ایک راستہ سوچ ہی لیا۔ ڈڈی والا قبرستان کے ایک سرے پر جنازہ گاہ ہے تو دوسری طرف ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر ہے۔ بھاگتے وقت یہ بات میرے ذہن میں بالکل نہ تھی، چونکہ سب کچھ تو اچانک ہو گیا تھا، لیکن لہٰذا سوچنے کے لیے مجھے ایک لمحہ تک نہیں مل سکا۔ لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ میرا رخ اسی مسجد کی طرف تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ خوفناک مردہ میرے لیے وبال جان بنتا، میں نے مسجد میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور ایک طرف بیٹھ کر اپنے ارد گرد حصار قائم کر لیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ مجھے نام لے لے کر پکار رہا تھا۔ میں آپ کے تابع ہو چکا ہوں، شرائط کے مطابق میں نے ایک جان کی قربانی لے لی ہے، اب میں آپ کے حکم کا غلام ہوں۔ وحشت سے میری زبان گنگ ہو چکی تھی، میرا جسم لرز رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفقود ہو چکی تھیں اور وہ بدبخت مسلسل شور کیے چلا جا رہا تھا۔ آخرکار میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے حصار سے باہر قدم رکھا اور بے آواز چلتے ہوئے دروازے تک پہنچ گیا اور دروازے کی در سے جھانک کر دیکھا تو خون میں لتھڑا ہوا بھیانک کفن دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے منہ سے آواز نکالنا چاہی لیکن میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ شدید سردی میں مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تھوک کو نگل لیا اور بڑی مشکل سے اس سے مخاطب کیا، اگر تم میرے تابع ہو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے اپنی قبر میں چلے جاؤ، جب تک تمہیں بلایا نہ جائے تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ میرا یہ حکم سن کر وہ بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا۔ میں ساری رات غشی کی حالت میں مسجد میں پڑا رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، جسم تیز بخار میں جل رہا تھا۔ رات کے خوفناک واقعات ذہن پر مسلسل عذاب بن کر سوار تھے۔ الغرض ڈرتے ڈرتے مسجد قدم سے باہر نکلا اور گرتا پڑتا گھر کی طرف چل پڑا۔ کمبخت جیمز پر سخت غصہ آ رہا تھا، جو میری قربانی دے کر حمزہ تابع کرنے چلا تھا۔ آخری وقت تک مجھے اس کی نیت پر شک نہ ہو سکا۔ وہ تو قسمت تھی جو بچ نکلا، ورنہ آج جیمز کی جگہ پڑا ہوتا۔ جیمز کو تو خیر اپنی گندی ذہنیت کی بہت بھیانک سزا ملی تھی، مگر میں بھی موت کے منہ سے بال بال بچا تھا۔ بدبخت میرے لیے گڑھا کھودنے نکلا تھا مگر خود ہی شکار ہو گیا تھا۔ کئی دن اس بھیانک تجربے کا خیال خوف بن کر میرے دل و دماغ پر چھایا رہا، پھر آہستہ آہستہ طبیعت اعتدال پر گئی اور معلومات زندگی اثر نو شروع ہو گئے۔ اس واقعات کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا تھا، کیونکہ جیمز کی طرف سے مجھے بھی ہدایت تھی اور عمل ہمزاد میں بھی رازداری شرط ہوتی ہے۔